خرگوش کی سزا۔ جنگلی جانوروں کو بیوقوف بنا بنا کے خرگوش کچھ مغرور ہو چلا تھا، اور خاص طور پر جب اس نے میاں آدم جی سے بازی جیتی تھی تب سے اس کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ سب جانور اس سے سخت نلاں تھے۔ انہوں نے شیر سے خرگوش کی شکایت کی اور خوب نمک مرچ لگا کر اس کی شرارتیں بیان کی۔ شیر کو بھی تعجب ہوا۔ اس نے خرگوش کی سوجھ بوجھ آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز جب شیر کا دربار لگا تو خرگوش کو کتے کے برابر میں جگہ ملی۔ سب لوگ شیر کے سامنے اپنی اپنی ضروریات اور تکلیفیں بیان کر رہے تھے۔ دربار میں کافی شور تھا۔ جب بھی کوئی جانور کچھ کہتا اسے پوری آواز سے چلانا پڑتا۔ جب کتے کی باری آئی اس نے زور زور سے بھونکنا شروع کیا۔ خرگوش اس کے نوکیلے دانت دیکھ کر پہلے تو ڈر گیا۔ جب بھی کتا زور سے بھونکتا خرگوش ڈر کر اچھلتا اور پھر ڈبک کر بیٹھ جاتا۔ ہوتے ہوتے سب جانوروں کی نظر خرگوش پر پڑی۔ وہ سب یہ تمام تماشا دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اب کتا یہ سمجھا کہ وہ ہم پر ہنس رہے ہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور غرانے لگا، جس سے خرگوش اتنا ڈرا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور کرسی کے نیچے ڈبک کر بیٹھ گیا۔ دربار میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ ہنس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ آخر شیر کو مداخلت کرنی پڑی۔ سب جانور خاموش ہوئے۔ خرگوش بھی باہر نکلا اور اس نے ایک زوردار تقریر کر ڈالی۔ اس نے تجویز پیش کی کہ کتا دربار کے آداب سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس کے ہونٹ سی دینے چاہیے تاکہ کوئی دربار میں ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ سب جانور کتے سے بہت نفرت کرتے تھے، اس لیے سب نے تجویز پر زور حمایت کی۔ شیر نے کہا، اس تجویز کو کون کون پورا کرے گا؟ لومڑ نے جھٹ سے کہا، جو تجویز پیش کرتا ہے وہی اسے پورا بھی کرے گا۔ بیچارے خرگوش کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دراصل کتے کے نوکیلے دانتوں سے وہ بہت ڈرتا تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، مجھے ایک سوئی دیجیے۔ ریچھ نے فوراً کالر سے سوئی نکال کر خرگوش کو دے دی۔ خرگوش بولا، مجھے دھاگا بھی دیجیے۔ ریچھ نے اپنی پوتین سے ایک لمبا سا دھاگا نکالا اور خرگوش کو دے دیا۔ اب خرگوش بہت سپٹیاں، اسے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اپنی ناک کھائی اور سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ہاں اب میں بالکل تیار ہوں۔ تم میں سے کوئی کتے کے نیچے پکڑ لے، میں اس کا منہ ہی دیتا ہوں۔ شیر خرگوش کی چالاکی پر مسکرایا لیکن کچھ نہیں بولا۔ خرگوش نے پھر کہا، بھیا ریچھ، آؤ تم میری مدد کرو۔ ریچھ کے حواس گم ہو گئے۔ وہ کتنے سے بہت ڈرتا تھا۔ میری بیوی سخت بیمار ہے، میں اس کی دوا لینے جا رہا ہوں۔ وہ چپکے سے باہر کھسک گیا۔ اوہ، خرگوش بولا۔ ریچھ تو کتے سے ڈر گیا۔ بھیا بھیڑیے، تم کتے کے ہاتھ پکڑو، میں پاؤں میں صبح کانٹا چبھ گیا تھا۔ بھیڑیا بھی دربار سے باہر نکل گیا۔ بھیا لومڑ، تمہارا کیا خیال ہے؟ لومڑ اٹھتے ہوئے بولا، مجھے گھر پر ضروری کام ہے، میں ابھی جا رہا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ خرگوش نے غصے میں آ کر سوئی پھینک دی اور بول پڑا، جب کوئی میری مدد ہی نہیں کرنا چاہتا تو میں کیوں کتے کا منہ سیتا ہوں؟ پھر وہ خرگوش غصے میں پیر پٹکتا ہوا دربار سے نکل پڑا اور اپنے گھر کو چل دیا۔ اسے ایک دن اچھا سبق مل گیا تھا، یعنی جو کوئی غرور کرتا ہے کبھی نہ کبھی اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ شیر کو ضرور مزہ چکھائے گا، کیونکہ بھرے دربار میں شیر نے اس کی بےعزتی کی ہے۔ خرگوش نے شیر کو درخت سے باندھ دیا۔ ایک دن وہ جنگل میں اچھلتا کودتا جا رہا تھا۔ شیر سے اس کی فکر ہو گئی۔ شیر نے گرج کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ خرگوش بدحواسی سے بولا، بھاگیے سرکار، بڑی زور کی آندھی آ رہی ہے، درخت گر رہے ہیں اور جانور اڑے جا رہے ہیں۔ شیر بولا، میں اتنا بھاری ہوں کہ تیزی سے دوڑ تو نہیں سکتا۔ خرگوش جھٹ بولا، میں آپ کو درخت سے باندھ دیتا ہوں، پھر آپ بالکل
اڑ نہیں سکیں گے۔ اچھا جلدی کرو، شیر نے بے صبری سے کہا۔ خرگوش نے جیب سے ڈوری نکالی اور شیر کو کاس کر درخت سے باندھ دیا۔ پھر اس نے جیب سے شیشہ اور کنگھا نکالا، اپنے بال درست کیے اور گیت گنگنانے لگا۔ شیر کچھ دیر تو یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھاگتے کیوں نہیں؟ میں یہاں آپ کی حفاظت کروں گا۔ خرگوش بولا۔ کافی دیر گزر گئی۔ شیر بولا، ابھی تک تو کوئی آندھی نہیں آئی، میں بھی حیران ہوں۔ خرگوش جھٹ سے بولا، تو پھر مجھے کھول دو نا، یہ کام مجھ سے تو نہ ہو سکے گا۔ خرگوش بے فکری سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ شیر غصے سے دھاڑنے لگا۔ اس کی آواز سن کر جنگل کے تمام جانور گھروں سے نکل آئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ شیر نے حکم دیا، بھیڑیے تم آگے آؤ اور مجھے کھول دو۔ خرگوش نے فوراً سے کہا، اگر تم آگے آئے تو میں تمہیں بھی باندھ دوں گا۔ بھیڑیا سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ شیر نے ریچھ کو کم دیا، تم آ کر مجھے کھول دو۔ خرگوش نے فوراً کہا، شاباش، آگے آ جاؤ، ہاں ڈرو نہیں۔ ریچھ بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ سب جانور سہمے ہوئے کھڑے دیکھتے رہے، لیکن کسی کو آگے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو غریوں کو ستانے میں پیش آتے ہوئے تھے، ان کے دل ذرا کمزور ہی ہوتے تھے، اس لیے وہ مصیبت آنے پر کسی کی مدد کرتے ہیں اور نہ کوئی ان کی مدد کو آتا ہے۔ خرگوش نے کہا، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں صرف چالاک ہی نہیں طاقتور بھی ہوں۔ اب تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی شیر کے ساتھ باندھ دوں گا۔ سب جانور خاموشی سے لوٹ گئے۔ کچھوا رینگتا ہوا آگے آیا اور بولا، یہ تم نے کس جرم کی سزا دی ہے؟ شیر کو خرگوش اس کے ہاتھ تھام کر بولا، بھرے دربار میں میری بےزتی کی تھی، آج اس کی سزا پا رہا ہوں۔ کمزور اور مظلوم ظالم کی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، موقع ملتے ہی وہ اپنا بدلہ ضرور اتارتے ہیں۔ اب شیر بندھا ہوا بے بس کھڑا تھا۔ خرگوش اور کچھوا جانے کے لیے مڑے۔ شیر پھر بولا، مجھے کھول دو ورنہ کچا چبا جاؤں گا۔ خرگوش جاتے ہوئے بولا، کچھ دیر اور بندھے رہو، پھر تم کسی کو نہ کھا سکو گے۔ وہ اسے چھوڑ کر چل دیا۔ ظالم شیر وہاں کتنے ہی دن بندھا رہا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اس میں زہر تھا۔ ایک دن خرگوش کو گوشت کا بہت بڑا ٹکڑا راستے میں پڑا ہوا ملا۔ وہ اسے لے جانے والا ہی تھا کہ کہیں سے بھیڑیا آ پکڑا۔ اس نے خوشی دل سے پوچھا، کیسے مزاج میں خرگوش بھیا؟ لیکن جو ہی اس کی نظر گوشت پر پڑی، اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ کتنا عمدہ گوشت ہے، آیا تو سیدھے طریقے سے تم یہ مجھے دے دو، ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اسے کیسے لے جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ گوشت کے حصے بکھرے کرنے لگا۔ خرگوش بیچارہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے گوشت کے ارد گرد 2-3 چکر لگائے۔ اس نے زور زور سے کئی بار سونگھا اور بولا، بھیا بھیڑیے، کیا یہ گوشت تمہیں ٹھیک معلوم ہوتا ہے؟ بھیڑیے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خرگوش نے گوشت کے گرد ایک اور چکر لگایا اور اسے پنجے سے چھو کر دیکھا، پھر ایک زوردار ٹھوکر لگا کر فوراً سے بولا، بھیڑیے بھیا، مجھے اس سے سڑی ہوئی بو آ رہی ہے، کیا تمہیں ایسا معلوم ہوتا ہے؟ بھیڑیے نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ خرگوش نے کہا، اچھا تم مانو یا نہ مانو، میں سونگھنے میں غلطی نہیں کرتا۔ زہریلا گوشت ہے، اسے کھا کر تم بیمار ہو جاؤ گے۔ خرگوش نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلائی۔ بھیڑیے نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ خرگوش نے کہا، بس دیکھتے جاؤ، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ گوشت کیسا ہے۔ پھر اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا بھونا، پھر اسے سونگھ اور چکھا، پھر سونگھا، پھر چکھا، یہاں تک کہ وہ سارا ٹکڑا ہڑپ کر گیا۔ پھر وہ اٹھ کر ایک طرف چلا گیا جیسے اسے کسی چیز کا انتظار ہو۔ بھیڑیا اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اچانک خرگوش نے ایک چیخ ماری اور سینہ پکڑ کر لوٹنے پوٹنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، بھیا بھیڑیے، اس میں اس میں زہر تھا،
اب جلدی سے بھاگ کر ڈاکٹر کو بلاؤ، بچاؤ آہ۔ بھیڑیا دوڑتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ جوں ہی وہ نظروں سے غائب ہوا، خرگوش جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سارا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کو لے گیا۔ بھیڑیا جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں خرگوش ہے نہ گوشت۔ ہفتے بھر خرگوش کے مکان سے طرح طرح کی لذیذ خوشبوئیں آتی رہیں اور بھیڑیا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا۔ ایک دن اسے راستے میں خرگوش مل گیا۔ بھیڑیا نے غصے سے فوراً سے کہا، اے خرگوش میاں، تمہیں مجھے یوں دھوکہ دے کر شرم میں آئی؟ خرگوش نہ آنکھیں مل مل کر کئی بار بھیڑیے کو دیکھا، پھر جوش کے ساتھ بولا، آخا یہ تم ہو بھیڑیے بھیا، بہت دنوں بعد نظر پڑی، عید کا چاند ہو گئے ہو، اور بچے کیسے ہیں؟ بھیڑیے نے کہا، ان سب کو تمہارا انتظار ہے۔ بھیڑیا خرگوش کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ ٹھیک اس وقت جب بھیڑیا خرگوش کو پکڑنے ہی والا تھا، خرگوش لپک کر ایک کھوکھلے تنے میں گھس گیا اور تیر کی طرح دوسری طرف سے نکل کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ بھیڑیے نے خرگوش کو تنے سے نکلتے ہوئے دیکھا اور نہ اسے پتا تھا کہ دوسری طرف بھی سوراخ ہے۔ وہ جلدی سے گھاس پھونسا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا اور اسے آگ لگا دی۔ لکڑیاں جلیں اور اس کے ساتھ ہی کھوکھلا تنا بھی جل کر راکھ ہو گیا۔